انٹرسٹڈ ورلڈ میں تمام معزز خواتین و حضرات کو السلام علیکم۔ انٹرسٹڈ ورلڈ آج آپ کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کے تقدس اور اس مہینہ میں کائنات کے سب سے المناک سانحہ واقع کربلا کے بارے میں اہم معلومات آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ دوستو، رسول خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے شہزادی جنت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کے لخت جگر حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام، جو مسجد نبوی کے صحن میں سردار الانبیاء کے کاندھوں پر چڑھ کر کھیلتے ہوئے جوان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور حکومت کے بعد جب یزید تخت پر بیٹھا تو ہر طرف ہمارے پیارے پاکیزہ مذہب اسلام کے منافی قوانین اور اطوار رائج ہونے لگے، تو کوفے سے وہاں کے مکینوں نے لاتعداد خطوط کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی کہ وہ وہاں آ کر اپنے نانا کے دین کو بچا لیں، کیونکہ یزید کی بیعت میں لوگ بے راہ روی کا شکار ہو چکے تھے، شراب نوشی اور بدکاری عروج پر تھی، لوگ اسلام سے دن بدن دوری پر تھے۔ چنانچہ 28 رجب سن 60 ہجری کو حضرت امام حسین علیہ السلام بشمول اہل بیت 72 نفوس پر مشتمل قافلہ لے کر جب مدینہ سے روانہ ہونے لگے تو سب سے پہلے اپنے نانا جان کو سلام پیش کر کے اپنی والدہ ماجدہ کے مزار پر حاضر ہو کر اجازت طلب کی اور مدینے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر پہلے ہی کوفے کی طرف روانہ کیا۔ مسلم بن عقیل نے جب کوفے والوں کو امام حسین علیہ السلام کی بیعت کا پیغام سنایا تو کوفے کے گورنر ابن زیاد کو ناگوار گزرا۔ اس نے اپنی سیاسی سازشیں اور تیز کر دیں اور لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے بیعت سے ورغلایا، تو کوفے کے لوگ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے مسلم بن عقیل کے ساتھ امان کا وعدہ کر کے کوفے کے محل میں لے گیا، وہاں انہیں محل کی چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ 8 ذی الحج کو کوفے والوں کی دل شکنی کا اندازہ کرنے کے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ہمراہ مکہ سے روانہ ہو گئے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے، صحیح بخاری کی مصدقہ حدیث کے مطابق ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ام سلمہ کو مٹی دی اور فرمایا کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا جگر گوشہ کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اپنے قافلہ کے ہمراہ کربلا پہنچے تو آپ کے گھوڑے کی تذبذب کی کیفیت ہو گئی، جیسے وہ آپ کو کربلا سے کہیں دور لے جانا چاہتا ہو۔ آپ نے جب یقین کر لیا کہ یہ کربلا ہی ہے تو قافلے کو کربلا میں قیام کا حکم صادر فرمایا۔ تمام اصحاب نے آپ کے حکم کی بجاآوری کی، اس خشک اور بنجر ریگستان میں خیمے لگا دیے۔ امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی، اے میرے پروردگار، میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما، اسے زندہ اور آباد رکھ۔ یزید کی طرف سے بیعت کا پیغام آیا کہ بیعت کر لو، تخت و تاج اور جواہرات سے نواز دیا جائے گا، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ ٹھکرا کر کہہ دیا، ان تخت و تاج سے بڑھ کر ہمیں اپنے نانا کے دین کی آبرو بچانی ہے۔ آپ نے فرمایا، کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے مگر ظلم کی حکومت کبھی نہیں چل سکتی، ہم کلمہ حق کے علم بردار ہیں۔ 9 محرم الحرام کو بیعت نہ کرنے کی صورت میں یزیدی لشکر لڑنے کے لیے تیار ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دانستہ رات کو چراغ بجھا دیے، مگر جان نثار میں سے کوئی بھی نہ گیا۔ ایک طرف شراب چل رہی تھی اور دوسری طرف عشق رسول میں آنکھوں سے آنسوں کی برسات چھلک رہی تھی۔ عاشورہ کی وہ رات
درد و اندوہ سے بھری ہوئی تھی۔ آپ ساری رات عبادت الہی میں مشغول رہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ قیامت تک جتنی بھی جبر کے خلاف تحریکیں اٹھیں گی ان کا قائد حسین ابن علی ہی ہوگا۔ آپ نے نماز تہجد ادا کی۔ شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی۔ کربلا کے ریگزاروں میں ان سب کی آخری با جماعت نماز تھی۔ کربلا کا ذرہ ذرہ ان کے سجدوں کی قیامت تک گواہی دے گا۔ فرشتے جب انسان کو خلیفہ بننے پر سجدے سے انکار کر رہے تھے، آج فرشتے اپنی ساری عبادات بھی اکٹھی کر لیں تو حسین کے ایک سجدے کی زکوٰۃ بھی نہیں بن سکتے۔ جب جبر کی تیغی چمکنے لگی تو ایک ایک کر کے سبھی جان نثار جام شہادت نوش کرنے لگے۔ اون محمد کے لاشیں گرنے لگے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لشکر یزید، میرا حسب نسب جانو، مجھے پہچانو، میں کون ہوں، جلدی نہ کرو، ناحق خون مت بہاؤ، مجھے سمجھو، میں وہ ہوں جو رسول خدا کے کندھوں پر کھیلتا رہا ہوں، مجھے حضور نے لوریاں دے کر پالا ہے، میں رسول خدا کا وہ جگر گوشہ ہوں جو ان کی زبان چوسا کرتا تھا، میرے کھیلنے پر سردار الانبیاء کے سجدوں کو بھی جبرائیل طویل کرا دیا کرتے تھے، مگر تیروں کی بارش نہ تھمی۔ عمر بن سعد حکومت کی لالچ میں سب کچھ کر گزرنے کو تیار تھا۔ قاسم کی جوان لاش اور علی اکبر کی وقت شہادت کی آوازوں نے امام حسین علیہ السلام کو خود میدان میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ معصوم علی اصغر کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر لشکر یزید کے جلادوں کو پھر للکارا۔ اتنے میں دو منہ والا ایک تیر علی اصغر کی گردن کے آر پار ہو گیا۔ حسین ابن علی کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ علی اصغر کا لہو ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف اچھال کر رضائے الہی میں صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑا۔ حسین ابن علی جب میدان میں اترے تو حیدر کرار جیسے جوش اور جذبے نے دشمنوں کے سر کاٹ کاٹ کر ان کے لہو سے ریت کی پیاس بجھائی۔ تاریخ کے روشن باب آج بھی آپ کی جرت اور حوصلے کی داد دیتے ہوئے یہی کہتے ہیں، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، چدا ہوا کٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے۔ 22,000 کا لشکر باطل اور حق و ایمان کے 72 تن۔ یاد رکھیں، باطل ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، اور اگر حق میدان عمل میں کھڑا ہو جائے تو کائنات کی کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ درس امام حسین علیہ السلام نے پوری دنیا کو دیا۔ اب گھوڑے کو ایڑ لگائی، دریائے فرات کی لہروں کے نزدیک پہنچ کر ایک چلو بھر کر یزیدی لشکر کی طرف پھینکا اور فرمایا، تم نے فرات کا پانی بند کیا، مگر دیکھو آج حوض کوثر پر بھی حسین کا قبضہ ہے، فرات کی لہروں پر بھی حسین کا قبضہ ہے، لیکن اس کے باوجود مصلحتاً پانی نہ پی کر ہمیں صبر و استقامت کا درس دیا۔ تیروں کی بارش ہوئی۔ بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کر کے کہا، ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ محتاط روایت کے مطابق آپ کے تن انور پر 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ چشم فلک نے آج تک یہ منظر نہ دیکھا تھا، حوروں نے بھی آج تک یہ منظر نہ دیکھا تھا۔ سورج اپنے جاہ و جلال کے باوجود منہ چھپا رہا تھا کہ انبیاء کے سردار کا نواسا، رحمت للعالمین کا جگر گوشہ، ارض و سما کی نورانیت کا نور العین آج دشمنوں کے نرغے میں تھا۔ تیروں کے زخموں سے چور امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے سے نیچے تپتے صحرا پر پیشانی رکھ کر سجدے کی حالت میں آئے اور رب کے حضور فرمایا، مالک جو دکھ آئے، مصیبتیں آئیں، اذیتیں آئیں، امتحان آئے، حسین ان پر راضی ہو گیا۔ حسین تیری رضا پر راضی ہے، تیری تقدیر پر راضی ہے، مالک تو بتا، تو بھی حسین پر راضی ہے؟ سجدے کی حالت میں ہی دشمن نے سر انور تن سے جدا کر دیا۔ یاد رکھو، قیامت تک میرا حسین نماز میں ہے،
سجدے میں ہے۔ روز قیامت امام حسین علیہ السلام سجدے کی حالت سے ہی اٹھائے جائیں گے۔ قیامت تک حسین کا سر اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے، اور وقت کے یزیدوں کو للکار للکار کر کہہ رہا ہے کہ وقت کے یزیدوں دیکھو، روز قیامت حسین اور اس کے چاہنے والوں کا سر سجدے سے ہی اٹھایا جائے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دوستو، انٹرسٹڈ ورلڈ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔